بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، گزشتہ موضوعات سے مختلف موضوع ہے، اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ پچھلے موضوعات میں ہم کسی بھی کلام کا، نعت کا ایک شعر لیتے تھے، اور اس شعر کے اندر جو مشکل الفاظ ہوتے تھے ان کا معنی اور مفہوم بیان کرتے تھے، پھر اس شعر کے اندر جو میسج ہوتا تھا، اس کی وضاحت، اس کے اندر جو پیغام ہوتا تھا وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج جس موضوع پر میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، یہ میرے دلی خیالات ہیں۔ یہ میرے خیالات جو ہے، میں نے کہا میری حد تک نہ رہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کے کمنٹس کے ذریعے، آپ کی رائے کے ذریعے مجھے تھوڑا سا علم بھی ہو سکے کہ کیا میں صحیح ہوں یا غلط ہوں۔ ناظرین، جیسے جیسے زندگی بڑھتی ہے، میں تقریباً زندگی کے 38 یا 39 برس گزار چکا ہوں، اور جو بات مجھے اب جا کے سمجھ آئی ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور وہ بات یہ ہے کہ ہم جس چیز سے محبت کرتے ہیں، یعنی جس چیز کے ساتھ ہمیں شدید محبت ہوتی ہے، یا جس چیز کی ہمیں شدید تڑپ ہوتی ہے، یا جس چیز کی ہم طلب رکھتے ہیں، ہم اسی چیز کے حاصل کرنے کے چکر میں ہی آزمائے جا رہے ہیں۔ اسی میں ہی ہمارا امتحان ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ دنیا میں ہم ایسے تو نہیں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو کائنات میں، اس دنیا میں صرف آزمائش کے لیے بھیجا ہے، کہ میں پہچان سکوں، جان سکوں کہ ان میں اچھے کام کرنے والے اور برے کام کرنے والے کون کون سے لوگ ہیں۔ اب ناظرین، جس چیز میں ہماری محبت ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی ایک شخص پیسے کی محبت رکھتا ہے، مال کی محبت رکھتا ہے، یا کسی شخص کو عورتوں میں دلچسپی ہوتی ہے، یا عورتوں کو مردوں میں دلچسپی ہوتی ہے، اور وہ اس میں شدید اپنا وہ جذبہ یا رد عمل رکھتے ہیں، اور ان کی فکریں جو ہیں، ان کی جو دن رات جو کاوشیں ہیں وہ اس سمت چل رہی ہوتی ہیں۔ یا دنیا میں بے شمار انسان بستے ہیں، یعنی اربوں کی تعداد سے انسان ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کا مزاج دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک ہی قوم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہی برادری کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے مزاج آپس میں مختلف ہوتے ہیں۔ ایک ہی ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، لیکن ان کے مزاج آپس میں جو ہے وہ نہیں ملتے۔ اب جس طرح مزاج نہیں ملتے، اسی طرح ان کی خواہشیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ ان کی جو طلب ہے، ان کی جو تڑپ ہے، یعنی ان کی جو اصل محبت ہے، وہ جس چیز کے ساتھ ہے، کس چیز کے ساتھ ہے، وہ خود، ایک تو وہ انسان جس کو جس چیز کے ساتھ محبت ہے وہ خود اس چیز کو بہتر جانتا ہے، شاید کوئی دوسرا نہ جان سکے، لیکن انسان اگر اپنے اندر جھانکے، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ عمل، کوئی دنیا کا کام کسی شخص کو آتا ہو یا نہ آتا ہو، لیکن اپنے اندر جھانکنے کا جو ہنر ہے یہ ہر شخص کو آنا چاہیے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ ہر شخص جو اپنے اندر کا انسان ہے، وہ ایک ایسا آئینہ رکھے کہ وہ اپنے اندر کے انسان کو اپنے سامنے رکھ کے دیکھ سکے۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اب میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس چیز کے ساتھ ہماری محبت ہوتی ہے، اسی چیز کے ساتھ ہم آزمائے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس محبت میں ہم دن رات صرف کر رہے ہوتے ہیں، ہماری سوچیں، ہماری فکریں اس چیز کو پانے میں، اس چیز کو حاصل کرنے میں صرف ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہی آزمائش کے لیے ہے۔ اب جس چیز کی سمجھ مجھے آئی ہے، اور اس سمجھ آنے کے بعد جو حل میں نے نکالا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے میں نے پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک حدیث قدسی
آپ لوگوں نے سن بھی رکھی ہوگی، لیکن میں دوبارہ پیش کر دیتا ہوں کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے۔ ناظرین، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم انسانیت کے ساتھ، یعنی انسانوں کے ساتھ خود ہم کلام ہوتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اور چند ایک حدیث قدسی جو ہے وہ موجود ہیں، جن میں سے یہ ایک مشہور و معروف حدیث قدسی ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یعنی اے ابن آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ خود انسانوں کے ساتھ ڈائریکٹ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے اور فرما رہے ہیں کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو وہ کرے گا جو تیری چاہت ہے تو تجھے رلا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو وہ کرے گا جو میری چاہت ہے تو تجھے وہ بھی لوٹا دوں گا جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر کسی کو اس حدیث کی سمجھ آ جائے، یہ حدیث مبارکہ ناظرین میں نے 2002 یا 2003 میں غالباً، میرا ایک دوست تھا، میٹرک اسٹوڈنٹ تھے جب، تو اس نے وہ پارٹ ٹائم پی سی او کا اس کا ایک آفس تھا، اور اس میں جو ہے اس نے فوٹو کاپی کر کے اس حدیث مبارک کو لگا رکھا تھا۔ یہ تب سے مجھے حفظ ہے، لیکن یقین کریں کہ زندگی کے 39 سال گزارنے کے بعد شاید اب بھی مجھے مکمل طور پہ اس حدیث کی سمجھ نہ آئی ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ضرور ہے۔ ہم ساری زندگی اس دوڑ میں رہتے ہیں، اس چکر میں رہتے ہیں کہ جو خاکہ ہم نے بنایا ہوتا ہے، ہم اس میں رنگ بھرنے کے چکر میں اس خاکے کو مکمل کرنے کی جو ہمارا کرائیٹیریا ہوتا ہے، جو ہماری چاہت ہوتی ہے، جو ہماری طلب ہوتی ہے، ساری زندگی لگا دیتے ہیں۔ اور یقین کریں ناظرین، اگر کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں شامل ہوتی ہیں۔ میں آپ کو 100% بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، کوئی شخص اگر دنیا کی محبت رکھتا ہے، اس کی چاہت تھی، اور اس نے پتہ نہیں کس طریقے سے اس دولت کو کمایا اور اس پیسے کو کمایا، اور آج وہ مطلب جو ہے وہ بڑی بڑی گاڑیاں اس کے پاس ہیں، یا بنگلے ہیں، یا زمینیں ہیں، یا جو بھی چیز اس کے پاس، بینک بیلنس، جائیدادیں ہیں، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کتنی ہیں، یہ وہ شخص بہتر جانتا ہے۔ یعنی جس نے اپنی خواہش کو سمجھا ہے کہ میں نے پا لیا ہے، یا میری جو خواہش تھی، یا میری زندگی کا جو گول تھا وہ میں نے اچیو کر لیا، جو دنیا داری کے حوالے سے ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے اور میں بہت آگے نکل گیا ہوں۔ میں بڑے یقین سے کہتا ہوں کہ اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں شامل ہوگی۔ اس نے بہت سارے حدود و قیود کو توڑ کر وہ اپنی نفسانی خواہش، اپنی وہ چاہت جو ہے وہ پوری کی ہوگی، اور یہیں پر وہ نقطہ آتا ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں رلا دوں گا تجھے اس میں۔ ناظرین، جب جس شخص نے نافرمانیاں کی ہوں، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حدود و قیود کو توڑا ہو اور اپنی خواہش کو، اس کو دلی سکون کیسے مل سکتا ہے؟ اس کا روح کیسے سکون پا سکتا ہے؟ وہ رول تو گیا، اور اس کے علاوہ پھر مطلب حشر کا معاملہ ہے، قبر کا معاملہ ہے، اور بے شمار معاملات ہیں برزخ کی زندگی کے، اور پھر آگے کیا ہونے والا ہے جنت اور جہنم کا، اور اللہ تعالیٰ کے اپنے دیدار کا، اور جو سلسلہ ہے ایک لمبی گفتگو ہو جائے گی، وہاں پر کیا فیصلہ ہوگا یہ یقیناً اس شخص کو بے چین تو رکھے گا۔ اب جو اس چیز کا میں نے، جس چیز کی مجھے آج سمجھ آئی ہے 39 برس کے بعد، میں تو وہ عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کی جو بھی خواہش ہے، آپ کی جو بھی طلب ہے، آپ کی جو بھی تڑپ ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کو بھول جائیں، اور جو اللہ تعالی کی ذاتی خواہش ہے، اور وہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خواہش ہے کہ میرا بندہ مجھے پہچانے
اور اس کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں۔ جب آپ اپنی پہچان کر لیں گے تو پھر راستہ اگلا کھلے گا، اور جب آپ اس چاہت میں جائیں گے جو اس کی چاہت ہے، یقیناً یہ اسی کی چاہت ہے کہ وہ پہچانا جائے، اس کی جو ہے چاہت کی جائے، اس کی محبت میں انسان گرفتار ہو۔ بندہ جو ہے اللہ کی بندگی کے لیے اس دنیا میں آیا ہے ناظرین، اور جب وہ اس راہ پہ چلے گا تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کی جو بھی نیک تمنا ہے، جو بھی نیک خواہش ہے، آپ کی جو زیادہ لوگوں کی خواہش کیا ہوتی ہے اس دنیا میں، مجھے پیسہ زیادہ مل جائے، شہرت مل جائے، اس دنیا کی تمام آسائش وہ سب مل جائے گی۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس دنیا کو ترک کر دیا ناظرین، یہ دنیا اس کے پیچھے بھاگی ہے، یہ دنیا اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ اب جو بات میں کرنے جا رہا ہوں، جس کے لیے یہ میں نے ویڈیو بنائی، وہ ایک عہد ہے، ایک آپ لوگوں سے وعدہ لینا ہے اور ایک وعدہ آپ لوگوں سے کرنا ہے۔ آپ نے وعدہ میرے ساتھ یہ کرنا ہے کہ یہ دیکھیں، میں نے اپنی زندگی کا تجربہ آپ کو دیا ہے، آپ اسے لیں یا نہ لیں، یہ ایک سودا ہے۔ اگر آپ یہ سودا لے لیں تو آپ کی مرضی، آپ نہ لیں تو میرا اس میں کوئی زور نہیں ہے، لیکن فائدہ آپ کا بھی ہے، فائدہ آپ کا ہی ہے، کیونکہ اگر ایک شخص زندگی کے 39 سال گزار کے اس کو ایک بات کی سمجھ آئی ہے، اور دیکھیں آپ کہاں کہاں پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے شاید نہ جانتے ہو، میری آپ کے ساتھ کوئی ذاتی، نہ کوئی آپ سے میں نے کوئی فیس لینی ہے، نہ آپ سے کوئی میں نے کوئی وہ سرٹیفکیٹ لینا ہے، نہ کوئی آپ سے مجھے کوئی اس طرح کا کوئی لالچ ہے، ایک صرف ہمدردی ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے، جس چیز نے مجھے اندر سے چھوڑا کہ مجھے اس چیز کی سمجھ آئی ہے، شاید آپ کو مجھ سے پہلے اس بات کا پتہ ہو، علم ہو، آپ سمجھ چکے ہو، تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، آپ مجھ سے آگے ہیں۔ میں تو بہت پیچھے رہ جانے والا بندہ تھا، مجھے اب اس بات کی سمجھ آئی ہے تو میں آپ کے سامنے اب اس چیز کو پیش کر رہا ہوں، اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ کی جو بھی خواہش ہے، آپ کی جو بھی محبت ہے، آپ کی جو بھی آپ اسے چھوڑ دیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے، جو اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے، آپ وہ راستہ اپنا لیں۔ میں آپ سے اپنی طرف سے وعدہ یہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کی چاہت، آپ کی تڑپ، جو آپ کی طلب ہے، جس کے پیچھے آپ مارے مارے پھرتے ہیں، وہ پوری نہ ہو، یہ کرنے کے بعد کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گرفتار ہو جائیں اور آپ وہ راستہ اختیار کر لیں اور آپ واقعتاً اس راستے پہ چلیں اور وہ راستہ اپنا لیں اور اپنی خواہشات کو ترک کر دیں، دنیا کی محبت کو ترک کر کے اللہ کی محبت کو جو ہے وہ اپنے دل میں بسا لیں، اور پھر اگر آپ کی دنیا کی جو محبت ہے وہ آپ کو نہ ملے، وہ طلب، جو تڑپ، وہ اگر آپ کو نہ ملے، تو بروز حشر آپ میرا گریبان پکڑیے گا، میں آپ کا مجرم ہوں گا، آپ اس وقت اللہ کے سامنے جو سزا میرے لیے منتخب کریں گے، میں اسے تسلیم کرنے کے لیے حاضر ہوں گا۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خالص محبت اور اپنی چاہت میں پسند فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنا فضل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔